السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء ہے، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 104 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، رکوع نمبر 12 آیت نمبر 104 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے، الیک کا طرف آپ کی، الکتاب اس خاص کتاب کو یعنی قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ یہ قرآن جو ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے یہ سچی کتاب ہے، ہر چیز اس کی سچ ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ لتحکما تاکہ آپ فیصلے فرمائیں، حکمرانی کریں۔ حکم کے معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، حکم کے معنی حکمرانی کرنا بھی ہوتا ہے۔ لتحکما تاکہ آپ فیصلے فرمائیں، حکمرانی جو ہے یہ فیصلے ہی ہوتے ہیں حکمرانوں کے، وہ قوم پر جو ہے اپنے فیصلے ٹھونستے ہیں۔ تو حکم کے جو دونوں معنی ہیں، حکم کے معنی فیصلے، حکم کے معنی حکمرانی۔ لتحکما تاکہ آپ فیصلے کریں، بین درمیان الناس تمام لوگوں کے، بما ساتھ اس کے جو ارا کا دکھایا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سے جو آپ کو دکھایا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، فیصلے کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے، جھوٹ ہے، جو اللہ نے آپ کو قرآن سے سوجھ بوجھ دی ہے کہ چور کی سزا کیا ہے، کسی پر بہتان لگانے والے کی سزا کیا، یہ قرآن میں موجود ہے سزائیں۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور کسی پر بغیر گواہی کے 4 گواہوں پہ کسی پر برا الزام لگانا جو ہے، بہتان لگانا جو ہے، اس کے 80 کوڑے ہیں۔ شراب پینے کے 80 کوڑے سزا ہے۔ اس طرح زنا جو ہے کنوارے کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑا لگے گا سزا، اور اگر شادی شدہ کرتے ہیں بدکاری تو ان کو زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کے اندر یہ سارے فیصلے ہیں۔ اسی طرح جائیداد کے فیصلے جو ہے، کن کن کو کیا کچھ دینا ہے، یہ بھی فیصلے ہیں۔ پھر معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ سورہ بقرہ، آل عمران آپ مسلسل پڑھ کے دیکھ لیں، سب مسائل جو ہے وہ جو ہے معاشرے کے متعلق ہیں۔ پھر یہ ہے کہ حکمرانی کیسے لوگوں کے پاس ہو، یہ سورہ بقرہ کے ہم دوسرے رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں، طالوت کا واقعہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا جی ہم میں سے کوئی بادشاہ بنا دو تاکہ کافروں سے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی اس کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، ہم مال و دولت والے ہیں، حق تو ہمارا بنتا ہے، اور اس کو تو پیسے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا، نہیں، ہم فیصلے دنیا کے مال پر نہیں فیصلے کرتے، ہم جو فیصلے کرتے ہیں صلاحیتوں پر۔ تو طالوت کو اللہ نے فیصلہ اپنا بادشاہ بنایا اور فرمایا کہ یہ ایک تو یہ تمام لوگوں سے بڑھ کر عالم دین ہے، آسمانی دین کا یہ عالم ہے، اور دوسرا یہ جسمانی طور پر طاقتور ہے، جہاد میں سب سے آگے ہوگا یہ، اور جو ہے اسی لیے حکمرانی کی اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ آگے بڑھ کر جہاد نہیں کر سکتی۔ تو طالوت علیہ السلام کی 2 خوبیاں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح جو ہے صدقہ خیرات ہے، شادی بیاہ ہے، یہ قرآن بھرا پڑا ہے ساری زندگی سے۔ سیاسی ہے کہ حکمران تمہارے جو ہے وہ ان کے یہ 2 صفات بیان ہو گئیں، اور سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے آئین اتارا ہے اس کو اللہ کی زمین پر اور مخلوق پر نافذ کرو۔ تو سیاسی معاملات جو ہے وہ بھی قرآن پاک ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ جو قرآن جو ہے وہ علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے،
یہ اس لحاظ میں علیحدہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ یہود و نصارہ کی وہ کفر ہے، فتنہ ہے، اس کو مسلط کرو گے تو معاشرے میں بے شمار فتنے پیدا ہو جائیں گے، جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے کہ ظلم ہی ظلم ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کسی کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کسی کا۔ عورت جو بیچاری جو ہے وہ قابو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ معاشرہ جو ہے پوری طرح جو ہے برباد ہو چکا ہے۔ کریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ جس قوم کا، جس شخص کا جو ہے کردار برباد ہو جائے اس کا رہے ہی کچھ نہیں۔ اور پنجابی ساڈے بزرگ کہتے ہیں مال دی تو گل کر دو، مال تو کنجراں کو زیادہ ہوندا ہے، بے غیرتاں کو مال زیادہ ہوندا ہے، اور حقیقت ہے۔ اور جننے بھی لٹیرے بیٹھے لٹن والے کرسی میں سب بے غیرت ہے گیا، سب بے غیرت ہے، کوئی شرم و حیا نہیں رب دا انہاں نوں کہ اسی رب دے سامنے پیش ہونا ہے، اسی لٹ مار کر رہے ہیں، اسی ہم جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، ہم نے ساتھ دینا، کوئی شرم و حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہر قسم کے فیصلے کرتا ہے، پوری زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے جو سیاسی فیصلے کیے تھے وہ یہودیوں کی کتاب سے کیے تھے، یا مشرقین مکہ کا جو آئین تھا جو دارالندوہ مکہ میں انہوں نے بنایا تھا اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے فیصلے کیے، یہ بالکل نہیں ہے۔ پوری زندگی کے فیصلے جو ہے نبی علیہ السلام نے اس قرآن سے لیے، اور قرآن جو ہے پوری زندگی پر مکمل طور پر جو ہے یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہماری جہالت ہے، یہ کہنا کہ جی سیاست علیحدہ ہے اور قرآن علیحدہ جو ہے دین علیحدہ ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ سیاست کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ کی سیاست کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کے نظاموں کو جو ہے فتنہ قرار دے دیا، تو فتنہ قرار دے کر اس کا کچھ بھی مقام رہنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم اس کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے فتنہ کہہ کر ذلیل و خوار کر دیا یہودی و نصارہ کے نظام کو، آج ہم اس کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام صحابہ نے اللہ کی زمین پر نافذ کیا تھا مکمل طور پر، اس کے مطابق حکمرانی کی تھی، اس کے مطابق فیصلے کیے تھے، آج ہم اس کو جو ہے نظر انداز کر بیٹھے ہیں کہ نہیں جی اس کی آپ بات نہ کریں، بس سیاست میں جو ہے قرآن جو ہے دین کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے دین علیحدہ پڑھائیں اور سیاست نہیں، بالکل یہ جھوٹ ہے۔ قرآن پاک پاکیزہ سیاست ہے، یہود و نصارہ کی جو سیاست ہے وہ غلیظ ہے، گندی ہے، فتنہ ہے، اور قرآن کا آئین جو ہے وہ امن، سلامتی، عدل و مساوات، محبت، پیار، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا والا دین ہے۔ اس کو نافذ کریں گے تو اللہ کی مخلوق جو ہے وہ دعائیں دے گی، اس کو سکون ملے گا، اللہ خوش ہوگا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ساری وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے جنہوں نے ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، نہ پڑھنے دیا ہے، سارے ان کے فتنے ہیں، سارا قصور ان کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلے کریں درمیان لوگوں کے، حکمرانی کریں درمیان لوگوں کے۔ تو حکم کے دونوں معنی ہیں، فیصلے بھی ہیں اور حکومت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے۔ حکم کے معنی حکمرانی، حکومت، اور حکومت کیا کرتی ہے؟ فیصلے ہی کرتی ہے نا قوم کے لیے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ بما راک اللہ ہو، جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق آپ لوگوں کے اندر جو ہے فیصلے فرمائیں، حکمرانی کریں، حکومت کریں۔ ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں للخائنین، واسطے تمام حقیقی خیانت کرنے والوں کے، بددیانتی کرنے والوں کے، واسطے بے ایمانی کرنے والوں کے، خصیمات، جھگڑنے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بددیانت ہے، بے ایمان ہے، لوگوں کا حق لوٹتا ہے، نہ دنیا میں آپ اس کی طرف سے جھگڑا کریں، وکالت کریں، نہ قیامت کے دن جو ہے آپ اس کی وکالت کر سکتے ہیں۔ خصیم نکلا ہے خصم سے، خصم کے معنی عورتیں جانتی ہیں، انہوں نے خود ہی نام رکھا ہے
جو میاں ہوتے ہیں ان کو خصم کہتی ہیں وہ. تو یہ خصیم کے معنی ہوتا ہے جھگڑنے والا. تو فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ کے دین میں اور لوگوں کے معاملات میں، جو بددیانتی کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، بددیانت ہیں، بے ایمان ہیں، ان کی طرف سے آپ ہمارے ساتھ جھگڑا نہ کریں، یعنی آپ ان کی سفارش نہ کریں. نہ دنیا میں ان کی سفارش کریں کسی عدالت میں، نہ قیامت کے دن جو ہے تمہیں اجازت ہوگی کہ جو خیانت جنہوں نے کی اللہ کے دین میں اور لوگوں کے معاملات میں، اللہ نہیں اجازت دے گا ان کی طرف سے جھگڑا کرنے کی، وکالت کرنے کی. فرمایا واستغفر اللہ، اور بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب اس سے جو ہے سیدھی سادھی باتیں یہ قرآن پاک کی ہیں. یہ دیکھ لیں تمام فرقوں کے جعلی علماء، تمام فرقوں کے جعلی مفتی جو ہے ایمانداری سے دیکھ لیں، سارے جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جس سے اللہ نے روکا ہے کہ اس فتنے کو ختم کر کے میرا مکمل دین نافذ کرو، اس کے 100% جو ہے الٹ چل رہے ہیں. اللہ نے آئین آسمان سے اتارا ہے اور ہم جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے. اور اسمبلیوں کے ذریعے یہ آئین پاس کیا تھا ہمارے ملک میں بھٹو اینڈ کمپنی نے. یہود و نصارہ کا یہ فتنہ ہے، یہ 1973 میں بھٹو کی سربراہی نے، علماء اور مفتیوں اور سیاستدانوں نے اس کو پاس کیا تھا پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے. اور یہ اسمبلیوں والے جو ہے ان کو لگ پتہ جائے گا، یہ اللہ کے مقابلے میں جو قانون بناتے ہیں نا اسمبلیوں میں بیٹھ کر اور لوٹ مار کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ان کو لگ پتہ جائے گا. جب یہ اللہ کی کڑکی میں آئیں گے، پکڑ میں آئیں گے، پھر ان کو پتہ چل دے گا. کوئی بات نہیں. اس وقت جو انکار کر کے بیٹھے ہیں نا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لگ پتہ جائے گا. وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے، یختان، مجھے جو خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کی. جو لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں، اللہ کے دین میں بددیانتی کرتے ہیں، گویا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. وہ اس بددیانتی کی سزا جو ہے اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں. جو خیانت کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگوں کے حق جو ہے کھا رہے ہیں، یہ اپنی جانوں کی خیانت کر رہے ہیں. ان کو جو ہے بہت بڑی سزا ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے، آئندہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. اب یہ علماء مفتی جو ہے نہ یہ قرآن پڑھے ہیں، نہ یہ حدیث پڑھے ہیں. مصیبت ہمارے لیے عذاب تو یہ ہے ان کا ہے کہ انہوں نے جعلی لیبل لگا کر دنیا کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، جو ہے گمراہی کے پیچھے. اور قرآن جو ہے اس کو پڑھاتا ہی نہیں. مسجدیں خالی پڑی ہیں، کوئی نہیں پڑھا رہا قرآن پاک. کیا کریں؟ فرمایا وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں. جنگ و جدال اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کی امانتوں میں، اللہ کے دین میں. تو گویا وہ انفسہم، وہ خیانت اپنی جانوں کی کر رہے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ جو بددیانتی، بے ایمانی، لوٹ مار ہے، یہ اصل میں اپنے لیے جو ہے یہ آگ جمع کر رہے ہیں. یہ دنیا کا مال نہیں جمع کر رہے، حقیقت میں یہ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، من، اس شخص سے، کانا جو ہے، خوانن، بہت زیادہ خیانت کرنے والا. اس میں مبالغہ ہے، خوانن، تو بہت زیادہ جو ہے خیانت کرنے، بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے. اسیمن، گناہگار ہے. جو شخص جو ہے بہت زیادہ خیانت کرتا ہے تو اس سے اور گناہ گاروں سے جو ہے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اور یہ دیکھ لیں، یہ سارے سیاستدان جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ ترس نہیں کرتا، کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں کتنا اکٹھا کر لوں گا، آخر میں نے اللہ کو حساب دینا ہے. لیکن نہیں، کوئی اللہ پر تو ایمان ہے ہی نہیں نا.
نہ آخرت پر ایمان ہے، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یستخفون، وہ چھپا رہے ہیں، من الناس، لوگوں سے، وہ سارے لوگوں سے جو ہے اپنی خیانت کو، اپنی بددیانتی کو، اپنی بے ایمانی کو، اپنی لوٹ مار کو چھپا رہے ہیں۔ ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپا سکیں گے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اپنی بددیانتیاں، اپنی لوٹ مار، اپنے ظلم جو ہے یہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، جو کچھ قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگوں سے تو چھپا لیں گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ساتھ ان کے ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات گزارتے ہیں، ما، ان باتوں پر، لا یرضا، نہیں راضی ہوتا اللہ تعالیٰ، من القول، ان کی تمام باتوں سے۔ وہ بیٹھ کر رات کو منصوبے بناتے ہیں کہ کس طرح لوٹنا ہے، اب کون کون سا کام کرنا ہے کہ ہم خزانے کو جو ہے لوٹیں، کون کون سا نیا منصوبہ ہم چلائیں، کون کون سے کام کریں، کہاں کہاں ٹیکس بڑھائیں، کہاں کہاں قیمت بڑھائیں، کہاں کہاں جو ہے لوٹ کے لیے جو ہے وہ فرمایا یہ راتوں کو بیٹھ کر جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اب پیسہ کہاں کہاں سے لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کے وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یبیتون، جب وہ رات گزارتے ہیں، ما، ان باتوں پر، ان منصوبوں پر، لا یرضا، نہیں راضی ہوتا وہ اللہ، من القول، ان خاص باتوں سے۔ وکان، اللہ ہے اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے، محیطہ، گھیرنے والا۔ یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، جو کچھ زیادتیاں کر رہے ہیں، جو کچھ بے ایمانیاں، بددیانتیاں، خیانتیں کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کر، ان کے ساتھ لے کر، ان کو جو ہے ان بددیانتیوں کے ساتھ ان کے کندھوں پر رکھ کر جو ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ ہاں انتم، ہاں تم، ہاؤلائے، وہ لوگ ہو، جادلتم، جھگڑا کیا تم نے، انہم، ان بددیانتوں کی طرف سے، فی الحیات دنیا، بیچ زندگی دنیا کی کے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے لوٹ مار کرنے والے لٹیروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو جو ہے ان کو بچانے کے لیے تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کیا۔ یہ کون ہے؟ سب سے نمبر 1 وکیل ہیں، اور وکیل اس قدر بددیانت ہیں، اللہ ماشاء اللہ، شاید کوئی ہوں ان میں کہ اللہ کی پناہ، اس قدر یہ بددیانت ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ دیکھ لو جس نے نواز شریف کو جو ہے سزا سے بچایا تھا، اس خبیث کو ذرا حیا نہیں آیا کہ میں قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ قوم کو واپس دلانے کی بجائے، میں جو ہے اس کو ہضم کرنے کی بجائے میں وکالت کر رہا ہوں پیسے دے کر، اس کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس کو شرم و حیا نہیں ہے۔ اور یہ وکیل جج جو ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا وہ بندر خبیث جو ہے، جو بھاگ گیا ہے ملک سے، اس نے کیسے کیسے ظلم کیے اس قوم کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے وہ 30 لاکھ پر ریٹائرڈ جج جو تھے، جو اپنی مرضی کے تھے، جن سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے، 30 لاکھ اس کی تنخواہ، پینشن علیحدہ وہ لے رہا ہے۔ اس طرح لاکھوں پر جو ہے وہ نئے ریٹائرڈ جو ہے جج وہ بھرتی کیے اور کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور جو جونیئر ہے ان کو سینئر بنا کر جو ہے ان کو چیف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے کہ تاکہ جو ہم لوٹیں ہماری جو ہے وہ پکڑ نہ ہو۔ کوئی غیرت مند جج جو ہے وہ آگے نہ آ جائے جو ہم پر جو ہے گرفت سخت کر دے۔ یہ سارے منصوبے ہمارے سامنے ہیں، اور یہ وکیل جو ہے، یہ بکاؤ مال جو ہیں، یہ سارے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہے لٹیروں کا ساتھ دے کر جو ہے جو ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے جو ہے لوٹ مار کرنے والوں کی جو مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ اسمبلیوں کے ممبر ہیں، اس کے بعد یہ ووٹ دینے والے ہم ہیں۔ ہم ووٹ دیتے ہیں چوروں ڈاکوؤں کو کہ ہمارے علاقے کی کرسی جو ہے فلاں ڈاکو جو ہے، فلاں چور جو ہے، اس کو دینی چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں عوام کہ ہمارا سارا قصور ان کا ہے۔ کیوں ووٹ دیتے ہیں ان ظالموں کو؟
کیوں ان بدماشوں کو کرسیوں پہ لاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی بددیانتیاں جو ہے لوگوں سے چھپا لیں گے، لیکن یہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ فرمایا وہ اللہ جو ہے وہ معہم، وہ ساتھ ان کے ہوتا ہے، یبیتون، جب وہ رات کو بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں لوٹ مار کے کہ کس طرح قوم کو لوٹنا ہے، ما ان باتوں پر راتیں گزارتے ہیں، لا یرضا، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ من القول، ان باتوں کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے، یعملون، وہ عمل کرتے، محیطہ، گھیرنے والا۔ ہاں تم ہاؤلائے، وہ لوگ ہو، جادل، تم نے جھگڑا کیا، عنہم، ان بددیانتوں کی طرف سے، فی الحیات دنیا، بیچ اس زندگی دنیا کی کے، دنیا میں تم نے بدماشوں کو، چوروں، ڈاکوؤں کو، خیانت کرنے والوں کو، بے ایمانی کرنے والوں کو تم نے عدالتوں سے جھوٹ بول کر، جھوٹی وکالت کر کے، پیسے کما کر، لعنت جو ہے رب کی کٹھی کر کے جو ہے تم نے ان ظالموں کو بچا لیا ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم، ان بددیانتوں کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں تو تم نے جو ہے جھوٹ بول کے، وکالت کر کے تم نے ان چوروں ڈاکوؤں کو سزائیں سے بچا لیا، ان سے پیسہ جو واپس آنا تھا قوم کو، انہوں نے جو لوٹا تھا تم نے جو ہے ان کو بچا لیا، لیکن بتاؤ قیامت کے دن تمہاری وکالت چلے گی بنا؟ تم تو خود مجرم ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ تم نے بددیانت چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ دیا، ان کو عدالتوں سے سزا سے بچایا تم نے، تم برابر کے شریک ہو، یاد رکھو۔ یہ دنیا کا بھی قانون ہے، یہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ فرمایا ام من یکون، یا کون ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، وکیلا، مددگار، قیامت کے دن ان کا وکیل بن کر کون مدد کرے گا اللہ کی عدالت میں، کون ان کو چھڑائے گا اللہ کی عدالت سے؟ دنیا کی عدالتوں میں جو پیسے لے کر، حرام لے کر، لعنت جو ہے کٹھی کر کے تم نے جو ہے ان کو بچا لیا کہ یہ لوٹا ہو مال واپس نہ کریں قوم کو، یہ ہضم کروا دیا مال ان کو۔ یہ تم نے ایسی لعنت جو ہے وہ کٹھی کی ہے دنیا میں، بتاؤ قیامت کے دن تم جو ہے کس طرح اللہ کی عدالت میں وکیل وکالت کر سکو گے؟ فرمایا وَمَن یعمل، اور جو شخص بھی عمل کرے گا، سوءً، برے، اور یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنی جان پر برائیاں کر کے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور رحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ عام گناہوں کی بات ہے۔ یہ جو خیانت کرنے والوں کو، چوروں ڈاکوؤں کو عدالتوں سے بچانے والے ہیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں، یہ دنیا میں جو ہے مال جو ہے قوم کا واپس کریں گے یا کروائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ یہ کھا لیں، یہ LLB ہیں، انہوں نے جو ہے یہود و نصارہ کا آئین پڑھا ہے، ظالمانہ لوٹ مار والا۔ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک یہ انشاءاللہ تعالی، جب تک یہ جو ہے قوم کا پیسہ واپس نہیں کرائیں گے جو انہوں نے ہضم کروایا ہے چوروں ڈاکوؤں کی وکالت کر کے۔ یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص جو اللہ کے سامنے کہا، ہاں بھائی کیا نیکیاں، جی میں نے حج بھی کیے، میں نے عمرے بھی کیے، میں نے یہ بھی کیا، اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑ کر دیکھ، پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا پیسے ہضم کر لیے تھے، بددیانتی کی تھی، میرے پیسے کھا گئے تھے، واپس نہیں کیے تھے۔ کوئی کہے گا میری زمین پہ قبضہ کر لیا، کوئی پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، حاجی صاحب نے کچھ کیا، اسے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر جو باقی لوگ رہ جائیں گے ان کی برائیاں اللہ اس حاجی صاحب کے خطے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جاؤ موج کرو۔ یہ سمجھتے ہیں وکیل کہ ہم نے جو ظالموں کو عدالتوں سے چھڑا کر ہم کھا رہے ہیں، یہ 100% حرام کھا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، لے جائیں مجھے کسی عدالت میں، ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سب شیطانی جمہوریت ہے، یہ جو کافروں کا فتنہ ہے، اس فتنے کی خدمت میں ہر عالم جو ہے جلدی، ہر مفتی جو ہے، ہر سیاستدان، ہر شخص جو ہے اس کی جو حمایت کر رہا ہے چوروں ڈاکوؤں کے، وہ حرام کھا رہا ہے، وہ حلال نہیں کھا رہا۔
کس نے بتانا تھا ان کو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک لقمہ حرام کھا لیتا ہے وہ اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی؟ کس نے بتانا تھا ان کو؟ اور دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس جسم کو حرام روزی سے پالا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی اولادوں کو حلال لقمے کھلانے چاہیے، روکھی سوکھی کھلا دیں ان کو، حرام کا لقمہ نہ کھلائیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو حرام کھلا کر ان کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ قرآن کی نبی علیہ السلام کی بات مان لیں، روکھی سوکھی کھلا لیں اپنے بچوں کو، 3 کی بجائے 2 ٹائم 1 ٹائم کھلا لیں ان کو، لیکن ان کو حرام کے لقمے سے بچائیں، کیونکہ حرام کا لقمہ جو ہے یہ برباد کر دے گا، یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اب ان وکیلوں نے تو LLB کا کورس کیا ہے، انہوں نے قرآن تو پڑھا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا ظلم کہ کروڑوں اربوں کا مجرم جو ہے اس کی وکالت کر کے اس کو جو ہے بے گناہ کر کے اس کو جو ہے سزا معاف کروا دی جاتی ہے اس کی۔ کھلم کھلا ظلم، سفید دن، کسی اندھیرے میں نہیں، سفید روشنی میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، اور ان مسلمانوں کے یہ علماء اور مفتی ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے لوٹ مار میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص بھی ظلم عمل کرے گا برے، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگ لے گا اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ، پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور رحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ جن کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو جو ہے چاہے گا وہ اس طریقے سے معاف کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثال کے طور پر ایک ظالم نے جو ہے وہ دنیا میں اس کو سوجھ بوجھ ہو گئی کہ مجھے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ دنیا میں اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے سکا، اب وہ مجبوراً جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھے معافی دے دے، میں نے غلطی کی ہے، مجھے اس کا مال نہیں کھانا چاہیے تھا، اس کے مال پہ نہیں قبضہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بندہ جو ہے دنیا میں جو ہے گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اب اس کی تلافی کیسے ہوگی قیامت کے دن؟ کہ جب اس ظالم جو ہے، یہ ظالم جب جو ہے جو معافی جس نے مانگی ہے، توبہ کی ہے، جب قیامت کے دن جو ہے اللہ کے سامنے مظلوم کے پیچھے کھڑا ہوگا قطار میں، اپنا حق لینے کے لیے، اس مظلوم اپنا جو ہے وہ مظلوم کا حق دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جو معافی مانگے گا اس کو معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کر دیا۔ اس نے معافی مانگی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا تو مجھے معاف کر دے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب وہ مظلوم جو پیچھے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہیں گے ہاں بھائی جی اللہ جی اس نے میرے اتنے پیسے میرے غصب کر لیے تھے، مجھے میرا حق غصب کر لیا تھا۔ اچھا، مظلوم کو اللہ فرمائیں گے جا میری ذرا جنت کا ایک چکر لگا کے آ۔ وہ مظلوم جائے گا جنت میں، دیکھے گا تو وہاں پر تو بہت ماشاءاللہ جو ہے وہ عجیب ہی زندگی ہے۔ تو وہ واپس آئے گا، اللہ پوچھیں گے سنا کیا حال ہے، جنت کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ تجھے پسند ہے؟ جی مجھے بہت پسند ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھ کو جنت دے دی۔ مظلوم کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے اس کو جنت دے دیں گے اس مظلوم کو، اور ظالم نے دنیا میں معافی مانگی تھی، توبہ قبول کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، سب کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے ہم جو ہے کسی کو ہم معاف کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں معاف کرتے۔ کلاس ٹیچر ہے، کچھ لڑکوں کو سزا دے لیتے ہیں،
5-10 لڑکوں نے کام نہیں کیا کاپیوں کا، ان میں سے دو کو نہیں چھوڑتا، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی 2 کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ عادی مجرم ہیں، وہ روزانہ ہی کاپی پر گھر کا کام نہیں کرتے۔ باقی 8 جو ہے ان کو مجبوری ہو گئی، کوئی اس کو ٹیچر نے معاف کر دیا کہ یہ ریگولر ہیں، یہ ہر روز کام کرتے ہیں، کوئی وجہ بن گئی آج انہوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن یہ جو دونوں ہیں یہ تو خلیفہ ہے نا، یہ تو روز ہی نہیں کام کرتے کاپی پہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو معافی دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ معافی، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ جو وکیل ہیں جو ظلم کرتے ہیں قوم کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ مل کر، ان کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یجد اللہ، پائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو غفور رحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم ومن یکسب، رحم کرنے والا۔ اور جو شخص کمائے گا اسمن، گناہ، جو دنیا میں گناہ اکٹھے کرے گا، لوگوں کے حقوق غصب کرے گا، رب کی نافرمانیاں کرے گا، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیا، سچ بولنا چھوڑ دیا، بڑوں کا احترام نہیں ہے، چھوٹوں کا پہ شفقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت اور مہربانی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ ہیں، من لم یرحم صغیرنا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے بڑوں کی توقیر، عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ نے نرم دل دیا ہے اپنی مخلوق کے لیے، وہ سمجھے مجھ پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور جو لوگوں کے لیے بڑا سخت ہے، بے رحم ہے، وہ سمجھ لے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جن کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اولادوں سے یا دوسروں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ اور قرآن میں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ہم یہ آیت پڑھ کر آئے غالباً کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ تو گویا کسی کے لیے نرم ہونا یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ جو شخص لوگوں کے لیے نرم دل رکھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے وہ برستی ہے۔ فرمایا اور جو لوگوں پر سختی کرتا ہے اس پر سمجھ لے کہ وہ رب کی لعنت ہی برس رہی ہے اس پر۔ فرمایا وَمَن یکسب اسمن، اور جو شخص کمائے گا گناہ، فإنما، پس بے شک یکسبہ، وہ کمائے گا اس گناہ کو، علی نفسہ، اوپر اپنی جان کے، اس کی سزا ملے گی اس کو جو گناہ کرے گا۔ وَقَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا، بہت زیادہ جاننے والا، حکیمًا، بہت زیادہ دانائی والا۔ وَمَن یکسب، اور جو شخص بھی کمائے گا، خطیئۃ، کوئی خطائیں، غلطیاں، وَإِثْمًا، اور گناہ، ثم یرمی، پھر وہ مارے گا، الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا، رمی کے معنی ہوتا ہے کنکری مارنا، پھر وہ اس گناہ کو اور اس خطا کو جو ہے مارے گا، کس بے ہی اس گناہ اور خطا کو، بریئن، کسی بری ذمہ شخص پر، جو خود گناہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، الزام جو ہے وہ دوسرے پر لگا دیتا ہے، بریئن، بے گناہ پر، فقط، پس تحقیق، احتمل، اس نے اٹھایا، بہتان، جھوٹ، و اسمن، اور گناہ، مبینہ، کھلا۔ جس نے گناہ خود کیا، غلطی خود کی، اور جو ہے جھوٹے پراپوگنڈے سے، شور شرابے سے کسی بے گناہ پر جو ہے اس کو جو ہے فٹ کر دیا، تو اس نے گویا بہت بڑا گناہ، کھلم کھلا گناہ اور بہت بڑا بہتان کمایا اس نے، اس کو سزا ملے گی اس کی۔ اور یہ اس وقت یہ ہمارا معاشرہ جو ہے، یہ سب اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ چیز، کہ بندہ برائی آپ کرتا ہے خود اور بے گناہ پر الزام لگا دیتا ہے۔ اور گھروں میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہے کہ بے گناہ پر جو ہے الزام لگا دیا جاتا ہے، خود بدماشی کر کے جو ہے جھوٹ بول کر جو ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ گھروں میں بیماری ہے، معاشروں میں بیماری ہے، ملکوں میں بیماری ہے۔ فرمایا
ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت وہ رحمت اس کی، لہمت البتہ ہمت کی تھی، کوشش کی تھی، طائفتن ایک جماعت نے، منہم ان کافروں میں سے، ان یضلوا کا یہ کہ وہ گمراہ کر دیں تو آپ کو، کافروں نے کوشش کی آپ کو گمراہ کرنے کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ گمراہ نہیں کر سکے، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، وما یضرون کا، اور نہیں وہ نقصان بچا سکتے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من شیء کچھ بھی۔ تو اس سے جو ہے اصول کیا وضع ہوا، کوئی شخص جو ہے کسی کو نہ تو گمراہ کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اور نہ کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کا ظلم کر سکتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وما یضرون کا، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء کچھ بھی، وانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے علیہ کا اوپر آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب کو، والحکمت، اور اس کی خاص حکمت کو، سمجھ بوجھ کو، تفسیر کو، حکمت سے مراد ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ یعنی تفسیر۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، اللہ ہی نے اس کی آسمان سے تفسیر اتاری ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ فرقوں نے جو ہے اپنی اپنی تفسیریں گھڑ کر جو ہے انہوں نے لوگوں کو جو ہے کہیں کا کہیں پہنچا دینا ہے، اس لیے ہر پیغمبر کی کتاب کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ فرمایا وعلمک، اور اس اللہ نے سکھا دیا آپ کو، ما لم تکن، جو نہیں تھے آپ، تعلم جانتے، اللہ نے وہ دین آپ کو سکھا دیا جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ باتیں سکھا دیں جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ وکان فضل اللہ، اور ہے فضل اللہ تعالیٰ کا، مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیہ کا عظیمہ، اوپر آپ کے بہت بڑی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جس کا آپ کو پہلے نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ لا خیرہ، نہیں ہے بھلائی، فی کثیر، بیچ بہت سی کے، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں، منافق سرگوشیاں کرتے آپ نے اب بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے مسائل کے خلاف، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی جو سرگوشیاں ہیں ان کی، کافروں کی، بدنیت لوگوں کی، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اللہ سوائے من امر، جو شخص حکم دے بصدق، ساتھ صدقے کے۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے چپکے سے کسی کو کہتا ہے یار محلے میں فلاں بیوہ عورت ہے، فلاں یتیم بچے ہیں، فلاں مسکین ہیں بیچارے، تو چلو ان کی مدد کریں سارے مل کر، فرمایا یہ سرگوشی جو ہے یہ بہتر ہے، یہ بھلائی کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے جو سرگوشی ہے یہ بہت بہتر ہے۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ، مگر جو شخص حکم دے ساتھ صدقے کے، اور معروف، یا ساتھ بھلائی کے، نیکی کے، یہ سرگوشی جو ہے یہ اچھی ہے۔ و اصلاح، اور حکم دے ساتھ اصلاح کے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک دوسرے کو کہہ جائے، آہستہ سے کہے بھائی یہ دیکھو محلے میں جو ہے فلاں لڑکا جو ہے یہ کچھ نہ تھوڑے سے اس کے پر نکل رہے ہیں اور اس کے دماغ کچھ ٹھیک نہیں ہے، چلو سارے مل کر اس کو سمجھاتے ہیں، آخر دیکھیں اس کو اگر چھوٹ دے دی تو یہ تو محلے میں مصیبت ڈال دے گا سب کو۔ تو یہ جو ہے اصلاح کے لیے جو ہے لوگوں کے متعلق سرگوشی کرنا، اس میں بھی خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بین الناس سے درمیان لوگوں کی۔ وَمَن یفعل، اور جو شخص کرے گا، ذالک، ایسے کام، نیک کام، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، مرضیاں اللہ تعالیٰ کی، فسوف نؤتیہ، پس جلد ہی ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو، اجر عظیم، اجر بہت بڑا۔ ومن، اور جو شخص یشاقق، مخالفت کرے گا، الرسول، اس خاص پیغمبر کی، من بعد اس کے ما، جو تبینہ، ظاہر ہو گئی، لہو، واسع اس شخص کے، الہدی، حقیقی ہدایت۔ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پھر وہ نبی علیہ السلام کے جو ہے ہدایت کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے، تو پھر اس کا وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیچھے چلتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، سوائے راستے ایمان والوں کے۔ جب اس کے لیے آسمانی ہدایت ظاہر ہو گئی، نبی علیہ السلام نے آسمانی ہدایت کو واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا، اور اگر کوئی شخص جو ہے نبی علیہ السلام کی ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے اور
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیچھے چلتا ہے غیر سوائے سبیل راستے المؤمنین ایمان والوں کے، نولے ہی ہم پھیر دیں گے، لوٹا دیں گے، ما تولا جدھر وہ پھرتا ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے پھر ہم اس کو اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی ہم مدد نہیں کریں گے۔ جو شخص ہمارے نبی کی مخالفت کرتا ہے، جب اس پر دین واضح ہو گیا، کھلم کھلا وضاحت آ گئی، اور پھر وہ جو ہے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے وہ منافقوں اور کافروں کے راستے پر چلتا ہے، تو ہم اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے اس کے حال پہ، نولے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں، لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے، ما تولا جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ ہی، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم، جہنم میں، وساعت مصیرا، اور جہنم بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ لو جی پھر سن لیں جی، پھر سنا دیتے ہم۔ انا بے شک ہم نے انزلنا، ہم اتارا ہم نے الیک کا طرف آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب کو، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، اس قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے۔ افسوس لوگ سچ کو، آسمانی سچائی کو چھوڑ کر جو ہے یہ زمین والوں کے جھوٹ اور من گھڑت باتوں جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ فرمایا لِتَحْكُمَ، تاکہ آپ فیصلے فرمائیں، بین الناس، درمیان لوگوں کے، اس حق کی کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کے فیصلے فرمائیں، لوگوں میں حکم جاری کریں، لوگوں پر حکمرانی کریں، بما، ساتھ اس بات کے یا ساتھ اس علم کے، ارا کا جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب میں سے جو بھی آپ نے فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کی، سوجھ بوجھ حاصل کی ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان حکمرانی اور فیصلے کریں۔ ولا تکن، اور نہ ہو جائیں آپ، للخائنین، واسطے تمام خیانت کرنے والے، بددیانتی کرنے والوں کے، خصیمہ، جھگڑنے والے، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، بددیانت ہے، بے ایمانی کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، نہ دنیا کی عدالتوں میں، نہ رب کی عدالت میں۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگی اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ولا تجادل، اور نہ تو جھگڑا کر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ان کے معنی کی طرف سے، یختانون، جو خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جو اپنی جانوں کے لیے بے ایمانی کر کے لوگوں کے معاملات میں، اللہ کے دین میں بددیانتی کر کے جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اے میرے حبیب ان لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہیں کر سکتے، ان کی وکالت نہیں کر سکتے، ان کو ہم سے نہیں چھڑا سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، مانو شخص سے، کانا جو ہے، خواناً، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بددیانتی کرنے والا، بے ایمانی کرنے والا، اسیما، گناہ گار۔ یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہیں وہ چھپ سکتے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اور وہ اللہ، معہم، ساتھ ان کے ہوتا ہے، جس وقت یبیتون، وہ رات گزارتے ہیں، ما، ان باتوں میں، لا یرضا، نہیں راضی ہوتا وہ اللہ، من القول، ان کی باتوں سے۔ وہ رات کو بیٹھ کر اسلام کے خلاف، اللہ کے حکموں فیصلوں کے خلاف، معاشرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، بددیانتی کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے نہیں یہ بچ سکتے اللہ کی گرفت سے۔ فرمایا وکان، اللہ رہے اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، گھیرنے والا۔ ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائے، وہ لوگ ہو، جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، انہم، ان بددیانتوں کی طرف سے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، بے ایمانی کرنے والوں کی طرف سے، لوٹ مار کرنے والوں کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا ہے، فی الحیات دنیا، بیچ اس دنیا کی زندگی کے، دنیا میں تم نے پنچایتوں میں، عدالتوں میں ظالموں کو بچا لیا، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، مال لوٹنے والوں، بددیانتوں، بے ایمانوں کو تم نے بچا لیا، دھونس دھاندلی سے، رشوت سے۔ تو فرمایا فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے،
انہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ دنیا میں تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، عدالتوں میں، پنچایتوں میں، لوگوں کے سامنے ان کو بچا دیا وکالت کر کے، جھگڑا کر کے۔ بتاؤ فَمَن یُجادِلُ اللَّهَ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، انہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ام من یکون، یا کون ہوگا علیہم اوپر ان کے وکیلا مددگار، اللہ کی عدالت میں ان کی کون وکالت کرے گا، مدد کرے گا۔ دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کی پنچایتوں میں، دنیا میں تم نے ان کی حمایت کر کے ان کو سزا سے بچا لیا، لوٹ مار کا پیسہ واپس کرانے سے بچا لیا، تم نے روک لیا، نہیں واپس کا ہونے دیا، ان کا لوٹا ہوا قوم کا مال واپس نہیں ہونے دیا، تو قیامت کے دن تم کیا کر سکو گے۔ وَمَن یعمل سوءا، جو شخص بھی عمل کرے گا برے، او یظلم، یا ظلم کرے گا نفسہ، وہ اپنی جان پر کسی بھی گناہ سے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور رحیمہ، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَمَن یکسب، اور جو شخص کمائے گا اسمًا گناہ، جو گناہ ہی کرے گا آخرت کے لیے، فإنما یکسبہ، پس بے شک وہ کماتا ہے اس گناہ کو، علی نفسہ، اوپر اپنی جان کے، ان گناہوں کا بوجھ، ان گناہوں کا وبال، عذاب اس کی جان پر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا، بہت زیادہ علم والا، حکیمًا، بہت زیادہ دانائی والا۔ وَمَن یکسب، اور جو شخص کمائے گا خطیئۃ، کوئی خطا، غلطی، وَإِثْمًا، او اِثْمًا، یا کوئی گناہ، جو کوئی غلطی کر بیٹھے یا کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم یرمے، پھر وہ مارے گا، لگائے گا، بہی، اس گناہ اور غلطی کو، بریئن، کسی بری ذمہ پر۔ جو شخص غلطی گناہ خود کرے لیکن جو ہے جھوٹ بول کر جو ہے اس گناہ کو، غلطی کو دوسرے کے پر الزام لگا دے، بہتان لگا دے، فقد، پس تحقیق، احتمل، اس نے بوجھ اٹھایا، بہتاناً، جھوٹ کا، واسم مبین، اور گناہ کھلے کا، اس نے کھلم کھلا گناہ کیا ہے اور جھوٹ کا جو ہے عذاب اس نے اٹھایا اپنی گردن پر۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ مہربانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، علیہ کا، اوپر آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت، اور رحمت اس کی نہ ہوتی، لہمت، البتہ کوشش کی تھی، طائفۃ، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوکا، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو۔ مکہ والوں نے ایک دو تجویز دی تھی کہ جی اس طرح کریے، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ کافرون اتار دی کہ ان سے کہو کہ نہیں، یہ 50-50 نہیں ہوگا کہ آدھا کفر اور آدھا اسلام، یہ خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، جس طرح ہم کر رہے ہیں، بلکہ ہم شیطان کا جو ہے حصہ زیادہ ہے ہمارے جو ہے وہ آئین اور قانون میں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا، ان کو کہہ دو نہیں، یہ 50-50 نہیں ہو سکتا، کچھ تمہاری باتیں کفر کی ہم مان لیں اور کچھ جو ہے تم اسلام کی، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اب اس سے جو ہے سورۃ کافرون سے جیسے ہے جو روز پڑھتے ہیں یہ علماء اور مفتی، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اس سے۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیہ کا، اوپر آپ کے، ورحمت، و رحمت اس کی، رحمت، البتہ کوشش کی تھی، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، یضلوکا، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو۔ کافروں کے جو ہے ہر وقت جو ہے سازشیں ہوتی رہی ہیں، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یضرون، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من شیء، کچھ بھی۔ کافر آپ کو نہ گمراہ کر سکتے ہیں اپنی باتوں سے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کا نگہبان ہے، اور اللہ ہر اس شخص کا نگہبان ہے جس کا ایمان خالص ہے، نیک نیتی سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، نگہبان ہے، مددگار ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے علیہ کا، اوپر آپ کا، کتاب ہے، اس خاص کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، والحکمت، اور اس کی خاص حکمت، سمجھ بوجھ، دانائی، یعنی اس کی تفسیر کو بھی اللہ نے اتارا۔ وَعَلَّمَكَ، اور اس نے سکھایا آپ کو، ما لم، جو نہیں، تکن، آپ تھے، تعلم، آپ جانتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا جو اس سے پہلے وحی کے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، رہے مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیہ کا، اوپر آپ کے، عظیمہ، بہت بڑی۔ لا خیر، نہیں کوئی بھی بھلائی، فی کثیر، بیچ بہت سی، من نجواہم، ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے،
منافع سرگوشیاں کرتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر بھی آگے پیچھے بھی اللہ فرماتے ہیں ان کی جتنی مرضی سرگوشیاں کر لیں ان کی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اللہ سوائے من ہمارا جو شخص حکم دے بے صدقہ کے دن ساتھ صدقے کے۔ ہاں کوئی شخص جو ہے سرگوشی میں چپکے سے کسی کو جو ہے صدقے کے لیے کہتا ہے، اور معروف یا ساتھ بھلائی کے اچھائی نیکی کا کام کسی کو کہتا ہے چپکے سے سرگوشی سے، اور اصلاح یا اصلاح کا حکم دیتا ہے بین الناس سے درمیان لوگوں کے، تو ایسی سرگوشیاں جو ہے وہ بھلائی میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جو منافقین کے جو ہے کافروں کی سرگوشیاں ہیں، فرمایا یہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے لیے یا مخلوق کے لیے۔ یہ کافر جو ہے جتنے مرضی جو ہے یہ منصوبے بنا لیں مسلمانوں کے خلاف، اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے تو یہ سارا کفر مل کر جو ہے یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کرے گا یہ کام اصلاح والے، صدقہ خیرات والے، بھلائی والے کام کرے گا، بھلائی کی سرگوشیاں کرے گا، بھلائی کے پیغام دے گا دوسروں کو، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے لوگوں کو پیغام دے گا، تو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ، مرضی اللہ تعالیٰ کی، فسوف، پس جلد ہی جو اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے نیک کام کرے گا بھلائی کے، فسوف نؤتیہ، ہے پس جلد ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، بدلہ بہت بڑا۔ وَمَن یُشَاقِق، اور جو شخص مخالفت کرے گا الرسول، اس خاص پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما، پیچھے اس کے جو تبینہ ظاہر ہو گیا لہو، واسطے اس کے الہدا، حقیقی ہدایت، جب حقیقی ہدایت اللہ کے رسول کی طرف سے بالکل واضح ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کوئی نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے گا۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز شروع کریں تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ اب جو ہے حنفی مجتہد جو ہے امام ابو حنیفہ، انہوں نے جو ہے اپنا مسئلہ جو ہے ٹھونس دیا کہ جی اللہ اکبر کے علاوہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جملہ، اللہ اجل بھی ہو سکتا ہے، اللہ کبیر بھی ہو سکتا ہے، الرحمن اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی یہ چیزیں ٹھونسنے کی تو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول بیوقوف تھے، کم علم تھے، جاہل تھے، تم لقمہ دے رہے ہو اپنا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ ہے اللہ کے نبی کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا پیغمبر تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بدعت جو ہے اسلام کے اندر، کوئی چیز نئی جو ہے وہ ٹھونسی نہ جائے، اور جو شخص بھی کوئی نئی چیز اسلام میں داخل کرے گا وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے یہ۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ کی ہدایت واضح ہو گئی ہے، اور وہ اس واضح ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ، اور پیچھے چلتا ہے غیر سبیل المؤمنین، سوائے راستے حقیقی ایمان والوں کے، نُوَلِّهِ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما جدر، جس طرف تولا وہ پھرتا ہے، ہم اس کو جانے دیں گے جو ہمارے نبی کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کے پیچھے چلتا ہے، ہم اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے اس کے حال پہ کہ نہیں چلنا نبی کے پیچھے تو جاؤ جس کے مرضی جب پیچھے جاؤ، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور جہنم بہت بری ہے، مصیرہ دنیا سے لوٹ کر جانے کی جگہ، مصیرہ لوٹ کر جانے کی جگہ، یعنی دنیا سے لوٹ کر جانے کی، آگے جو مرنے کے بعد جگہ ملے گی وہ ایسے شخص کے لیے بہت بری ہے جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ہدایت کی کسی معاملے میں، اور جو ہے وہ ایمان والوں کے علاوہ منافقین یا کافروں یا مشرکوں کے پیچھے چلا، تو اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد جو ملے گی وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔